جینین گل ہے میرے مثال ہوتا ہے فعل بنانا اور افعال کو سوارنا سنوارنا سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم فعل بنانا اور افعال کو سنوارنا سیکھیں گے۔ آج کی گفتگو فعل بنانا اور افعال کو سنوارنا۔ آپ پچھلے اسباق میں یہ بات بخوبی جان چکے ہیں کہ عربی زبان کی بنیاد مادہ پہ ہوتی ہے۔ کس پہ ہوتی ہے جی؟ مادہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کی بنیاد مادہ پر ہوتی ہے، اور یہ کہ عربی الفاظ کی تعمیر مادے کے 3 حروف، وہ 3 حروف جو اس میں بہر صورت اپنی ترتیب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس پہ ان کی بنیاد اور اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ کسی بھی لفظ کی تعمیر اسی پہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ان کو حروف اصلی کہا جاتا ہے۔ مادہ میں جو 3 حروف بے ترتیب موجود ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف دوہرائی کے لیے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھانے میں ذرا آسانی ہو۔ حروف اصلی کہتے ہیں۔ مثلا استعمال ایک لفظ ہم لے رہے ہیں، استعمال اس میں استعمال میں حروف اصلی کون کون سے ہیں؟ کیا بات، ادھر غور کریں اور بتائیں کہ حروف اصلی اس میں کون کون سے ہیں۔ استعمال ایک لفظ لیا ہم نے، استعمل یستعمل استعمالا مصدر ہے، استعمل یستعمل استعمال، اس کی گردان ہوگی۔ یہ استعمال بیسک کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ اس مصدر میں جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ عین نہیں، 3 حروف اصلی چاہیے۔ حروف اصلی 3 ہوتے ہیں، عین، میم اور لام۔ پہلے عین ترتیب دیکھیں نا، اس میں استعمال میں ترتیب اگر آپ دیکھتے تو یہ آسانی ہوتی۔ عین ہے، میم ہے اور لام ہے، یہ حروف اصلی ہیں۔ عین، میم اور لام۔ اب اس میں عین، میم اور لام پہ یہ لفظ استعمال تعمیر ہوا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ عین، میم اور لام۔ اور جتنے بھی اس خاندان کے الفاظ ہو گئے، ہم نے پیچھے اس سے پہلے اسباق جو سبق گزرے ہیں ان میں پڑھ بھی چکے ہیں مسلسل بار بار، یہ اپنی ترتیب کے ساتھ اس پورے استعمال کے خاندان میں جتنے لفظ بھی بنیں گے یہ موجود ہیں، عین، میم اور لام۔ پھر ہم ایک لفظ لے رہے ہیں کہ استقبال، اسی طرح کا ایک لفظ ہے استقبال۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اس میں استقبال میں جو حروف اصلی ہیں وہ کیا ہے؟ استقبال میں لفظ میں حروف اصلی کون سے ہیں؟ شاباش، وہی تو دس کے کاف، بے اور لام۔ کاف، بے اور لام، تو یہ استقبال، کاف، بے اور لام یہ حروف اصلی ہیں، اور اسی پہ استقبال تعمیر ہوا ہے، یعنی یہ اس کی بنیاد ہے۔ جیسے کسی بھی مکان کی بنیاد ہوتی ہے،
تو یہ اس کاف بے اور لام اس کی بنیاد ہے۔ اب اس میں پہلے کاف پھر بے اور پھر لام آیا، پہلے کاف آیا پھر بے آیا اور پھر لام۔ جس طرح مادہ ہر عربی لفظ میں اپنا وجود اور ترتیب نہیں بدلتا، بالکل اسی طرح ہر مادہ کے ساتھ جو معنی، مفہوم یا تصور موجود نے وابستہ کیا، یعنی اس کاف اور بے اور لام نے جو تصور استقبال کا وابستہ ہے اس کے ساتھ، استقبال اور استعمال یہ دونوں کو کے ساتھ، استقبال کاف بے اور لام اس کا مادہ ہے اور اس کا عین میم اور لام ہے۔ تو یہ تصور کیا ہے؟ تصور ہے استقبال کا، اور پہلے میں استعمال کا تصور جو ابھرا ہے وہ اس میں ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ یہ لفظ ہر صورت میں کسی بھی، یعنی تصور ہے استقبال۔ اب استقبال کے خاندان کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے تو اس میں یہ کاف بے اور لام ہر صورت میں موجود ہوں گے، اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اس پہ زیادہ ہم زور نہیں دیتے۔ آپ کو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ 3 حروف مادہ کے 3 حرفی حروف مادہ کے حروف کو ملا کر لکھنے اور پہلے حرف پر زبر، دوسرے پر جزم اور تیسرے پر 2 پیشیں لگاتے ہیں تو وہ مصدر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو ہم اکٹھا لکھتے ہیں، پہلے پہ ام، عین، میم اور لام۔ اب کیا بنے گا جی؟ ام لون، ام لون، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصدر بن جائے گا۔ حروف اصلی پر پہلے پر زبر، دوسرے پر جزم اور آخر میں 2 پیشیں لگانے سے یہ جزم بن جاتا ہے اور آپ اپنا مصدر بن جاتا ہے۔ آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی متکلم کی طرف۔ متکلم چلو خیر، متکلم یعنی کلام کرنے والا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے جی متکلم کی طرف، اور اسی پہ ہم آگے انشاءاللہ جملوں کی طرف بھی اس کو ساتھ لے کے ہم آئیں۔ متکلم کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ کلام کرنے والا۔ کلام کرنے والے کو ہم کہتے ہیں متکلم۔ یہ والا کلام کرنے والا۔ جب 2 شخص آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بولتا ہے اور دوسرا سنتا ہے، مثلا میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو میں کیا ہوں؟ متکلم، اور آپ کیا ہیں؟ مخاطب، یعنی آپ سے میں مخاطب ہوں۔ آپ کیا ہیں جی؟ مخاطب۔ اب میں کلام کرنے والا ہوں تو آپ مخاطب ہیں۔ اب جس کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کسی علم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو علم کیا ہے؟ غیب۔ غیب یعنی جس شخص کی مثال کے طور پر پہلے ہم بات کر رہے تھے سردار صاحب، ٹھیک ہے نا، نام نہیں لیتا، سردار صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سردار صاحب، میں بات کر رہا تھا، میں متکلم تھا، آپ سن رہے تھے، آپ مخاطب تھے، اور جن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ غائب تھے۔ اب وہ نہیں ہیں تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب۔ غائب، ٹھیک ہے۔ اب ہم تو گفتگو کا حصہ ہیں، لیکن جو غائب ہے وہ گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ گو کہ وہ گفتگو کا حصہ ہے لیکن وہ غیبی حالت میں گفتگو کا حصہ ہے۔
ٹھیک ہے، وہ حصہ نہیں لے رہا، لیکن بہرحال نہ لینے کے باوجود وہ گفتگو کا حصہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ ہر گفتگو میں یہ تینوں کردار موجود ہوتے ہیں، کون کون سے؟ متکلم، مخاطب اور غیب، یہ تینوں کردار موجود ہوتے ہیں اور ان کی پوزیشن انتہائی واضح ہوتی ہے، اور یہ تینوں جو کردار ہیں یہ نمایاں پوزیشن کے حامل ہوتے ہیں، نمایاں پوزیشن تینوں کی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں، تو یہ تینوں لکھ لیے آپ نے، اب ہم آتے ہیں بات کرنے کے مواقع پر۔ بات جو بھی ہو، جس کی بھی ہو اور جب بھی ہو، وہ تینوں زمانوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تینوں زمانوں کے اندر ہوتی ہے، یا وہ زمانہ ماضی ہوتا ہے، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ماضی، یا وہ موجودہ زمانے کی ہو رہی ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں جی؟ حال، یہ آپ نے اردو میں بھی پڑھ رکھا ہے، حال، اور یا پھر آنے والے زمانے کی بات، جیسے ہم حال کی بات سے پھر استقبال کی طرف بھی گئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں، ہم پہلے تو ہم ماضی میں گئے، پہلے ماضی میں تھے کہ فلاں وقت پہ فلاں کام ہوا تھا تو سردار صاحب نے یوں کیا، وہ زمانہ کیا تھا؟ ماضی تھا، اور پھر ہم آئے کہ فلاں صاحب نے ابھی اسی زمانے میں فی الحال اس کے ساتھ وہ فلاں بھی شامل ہے، تو اس نے یہ کام کیا، کیا کام کر رہا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے، اب وہ ان میں شامل ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کنایے کے ساتھ میں جا رہا ہوں، جو بات ہو رہی تھی، تو اب وہ شامل ہوا ہے، تو وہ حال میں شامل ہوا ہے۔ ماضی میں نے آپ سے یہ کہا کہ ماضی میں تو وہ نہیں تھا، حال میں شامل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یا وہ حال ہوگا یا مستقبل، یا پھر زمانہ وہ مستقبل ہوگا، وہ بات مستقبل کی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ تینوں، یہاں بھی تینوں کردار تھے اور یہاں بھی یہ تینوں کردار، ان کی پوزیشن نمایاں ہے۔ یہ جو اوپر والے تینوں کردار ہیں، یہ تینوں زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان کا تعلق تینوں زمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے مختلف مگر مستقل الفاظ کی صورت میں سامنے آتے رہیں گے، آئندہ بھی یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے، اور یوں ہی آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون سا متکلم کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کی بات ہو رہی ہے، یا غائب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا تعلق کس زمانے سے ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا۔ اب ہم بات کرنے والوں کی تعداد پہ بات کریں گے کہ بات کرنے والا ایک ہے، دو ہیں، مخاطب کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی بات ہو رہی ہے وہ کتنے ہیں، تو ہم اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کرنے والوں کی تعداد اور فعل ماضی ظاہر کرنے کا قاعدہ۔ بات کرنے والوں کی تعداد اور فعل ماضی ظاہر کرنے کا قاعدہ۔ وہ قاعدہ کیا ہے جی؟ آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔
یہاں سے آپ کا کام یعنی فعل شروع ہوتا ہے. آپ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی جو آپ کرنا چاہ رہے ہو یہاں سے آپ کا کام شروع ہو گیا، یعنی فعل شروع ہو گیا. یعنی اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ سیکھنا. سیکھنے کا جو پروسیس ہے یہاں سے فعل ماضی کے سیکھنے کا پروسیس اب شروع ہو چکا ہے. آپ جس اسم مصدر کے تینوں حروف پر زبر لگا دیں گے یا زیر لگا دیں گے تو وہ فوراً فعل واحد مذکر غائب بن جاتا ہے. کسی بھی مصدر پر زبر یا زیر لگا دینے سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ فعل واحد مذکر غائب. مثلا چلو آگے چلتے ہیں اور پھر اس کی مثال ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے دیتے ہیں. ان صورتوں اور مثالوں سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ فلاں کام کسی ایک واحد شخص نے گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی میں کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی یا لکھوں تب سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے چلے گی. اچھا مثلا قتل ایک مصدر ہے. قتل مصدر سے اب ہم فعل ماضی بنا رہے ہیں اور قاعدہ کیا ہے کہ ہم نے اوپر ان پر زبریں لگا دو لگائیں. پہلے پہ تو قتل پہ کاف پہ لگی ہوئی ہے، اب کتنی رہی؟ دو رہی. تو ہم نے اس کے آگے زبر لگا دینی ہے تو یہ بن جائے گا کیا؟ کاف زبر کا، تا زبر تا، کا تا، لام زبر لا، کاتا لا. اب یہ فعل ماضی ہے. کاتا لا کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک شخص نے قتل کیا. اس ایک شخص یعنی واحد نے قتل کیا. اب قتل کیا جو کام ہوا ہے وہ کس زمانے میں ہوا ہے؟ ماضی میں. قتل اس ایک شخص نے قتل کیا. اب فعل کیا ہوا ہے جی؟ قتل ہوا کب ہے؟ ماضی میں. قتل کرنے والا کون ہے؟ ایک. یہ تو بن گیا کیا؟ یہ واحد. بولے نا واحد. قاتل کیا ہے؟ کیا بنے گا؟ واحد مذکر غائب. اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. اس ایک شخص نے قتل کیا. کیا نہیں حال میں نہیں آ سکتا. وہ ایک شخص کرتا ہے وہ ہے اس ایک شخص نے قتل کیا تھا. اچھا سنو کیا آپ کے سامنے. اب آپ حال میں ہیں لیکن جب قتل ہوا ایک لمحہ بھی قتل کو گزرا ہے تو وہ ماضی میں چلا گیا. یہ ہے نا. یعنی جب تک اس کے سانس ہے. اس پہ حملہ کس نے کیا؟ حملہ کرنے والا حملہ کر کے جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اس حملہ کس نے کیا؟ فلاں شخص نے حملہ کیا. تو اس نے کیا کر نہیں رہا. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے جی؟ نس نس. پھر ایک مصدر ہم لے رہے ہیں نس روم. اب بنائیں جی اس سے ناسا را. ٹھیک ہے. ناسا ایسا لگائیں گے اس ایک شخص پر نے پر مدد کی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں. اس ایک شخص نے مدد کی. جی آگے لکھیں جی. دو چار زارا زار بول زبر ہے. زار پہ دو پیش بول. کیا بنے گا جی؟ یہ اس سے کیا بنے گا؟
زاربا زاربا. اس ایک شخص نے کیا کیا کہ کتا زاربا. کیوں؟ زاربا کا معنی نہیں پتا. ضرب لگا لو. ضرب عموماً استعمال ہوتا ہے، یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرب لگا لو، مارنا، مارا. ہم لون، ہم لون، ہم لون مصدر ہے. اس سے کیا بنے گا جی؟ حملہ. حملہ جی کیا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اس ایک شخص نے اٹھایا، اٹھایا. آگے ہے جی کتبن. کتبن سے کیا بنے گا جی؟ کتبن. جی کاتب، کاتب جی کیا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھایا، کتاب پڑھی. کاتب پڑھانا نہیں ہوتا، تعلیم دینا ہے، پڑھانا کہتا پڑھا نہیں. پڑھا بھی. اقرا پڑھ. اقرا بھی اسم رب کا، تو پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ. اقرا ہوتا ہے، قرات ہوتا ہے، قرأ ہوتا ہے، اس نے پڑھا. قرأن مصدر سے وہ بنے گا، وہی لکھ لیتے ہیں جی. کاتب کتابت سے ہے، کتاب. کاتب کاتب لکھنا، لکھا. لکھا جی. یہ تو تقریباً روزانہ یوز ہوتا ہے جو اب میں لکھنے لگا. کیا بنے گا اسے؟ آباد. کیا مانا؟ عبادت کی. اس ایک شخص نے عبادت کی. اس ایک شخص نے عبادت کی. چل مٹاؤ سے. یہ اس میں مصدر کتنے ہیں آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 6. 6 مصادر سے ہم نے فعل ماضی مذکر غائب، مذکر فعل ماضی مذکر غائب، فعل ماضی مذکر غائب بنایا. واحد سوری فعل ماضی واحد مذکر غائب. یہاں پہ واحد لکھنا ہے، واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب ہم نے بنانا سیکھ لیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بنانے کا ہم نے سیکھ لیا ہے. اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اس جو مصدر ہے اس کے تینوں حروف اصلی جو ہیں ان پر ہم نے زبر لگائی. زبر لگی تو کیا بن گیا جی؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب بن گیا. لیکن کبھی کبھی کسی
لفظ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب پہ یہ زبر آئے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدھ لفظ میں زیر بھی آ جائے. مثلا میں ایک مصدر لکھنے لگا ہوں جہاں تھوڑی سی جگہ بنا کے، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی طریقہ کار کیا ہوگا. جی یہ ایک مصدر ہے علم. علم سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کیسے بنے؟ عالمہ. اس سے عالمہ نہیں بنے. جو پہلے یہ کلیہ چل رہا ہے اب یہ کلیہ الٹا ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ زبر آ رہی ہے، یہاں پہ زبر، یہاں پہ زبر، یہاں پہ زبر، یہاں پہ زبر، جبکہ یہاں پہ زیر ہے. اب اس زیر کو آپ نے یہاں لے آنا ہے، یہاں، اور اس پر زبر لگا دینی ہے، اور اگلے پہ پھر زبر لگا دینی ہے. تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیدھا بن جائے گا. مثال کے طور پر یہ عین ہے، اس کے نیچے یہاں پہ کیا تھی؟ قاعدہ کیا ہے کہ ہم نے زبر لگا دی، ہم نے سے زبر، اور اسی عین کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے. یہ جو پہلی زیر تھی اسے ادھر کھینچ کے ادھر لے آئے اور یہاں پہ ہم نے لگا دیا میم پہ زبر، تو یہ بن گیا عالم. یہ قاعدہ اس وقت آئے گا جب وہ پہلے حرف پہ زیر. آپ نے اس پر زیادہ زور نہیں دینا، دھڑا دھڑ آپ نے زبر لگا کے کرنا کیا ہے، آپ نے فعل ماضی بناتے چلا. یہ کبھی کبھی آئے گا اور پھر اس کے آگے انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث بھی ایک دن ہم کریں گے.